فقہ سننا. ٹھیک ہے. فقہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی سمجھ، کسی چیز کو آپ نے سمجھا اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کیا. تو ہم پہلے جب فقہ سننا بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں اس کے مطابق جو ہے ہم عمل کریں. یعنی کہ کتاب یعنی قرآن اور اس کے بعد سنت کی اتباع کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سننا کو فالو کرنا ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سننا ہوتی کیا چیز ہے، سنت کی تعریف کیا ہے. تو سنت کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے طریقہ یا راستہ، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. جس کو کہتے ہیں نا میرے راستے پر چلو، تو کوئی سا بھی راستہ اس کو ہم لغوی معنوں میں کہیں گے راستہ. سنت اس کو کہتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا اور اس اچھے طریقے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کے عمل کا ثواب بھی ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ جاری کیا جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا تو اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا بھی گناہ ہوگا جنہوں نے اس پر عمل کیا، جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. تو یہاں پہ جب ہم عربی میں اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو جو طریقہ ہے، طریقے کا مطلب کیا ہے، سننا کے طریقہ لکھا گیا. تو جو شرعی اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں شریعت میں، سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سے مراد ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طرح ہم نے کرنا ہے. تو جیسے انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے طریقے پہ چلنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت کی اتباع کتاب کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ ساتھ کتنی ضروری ہے. قرآن میں سورہ المائدہ میں ہم نے پڑھا تھا الیوم اکملت لکم دینکم والی پوری آیت، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد کر کے کہتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اور یہ آیت جو تھی 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی، جب فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی میدان عرفات میں کھڑے تھے اور پھر اس کے نازل ہونے کے تقریباً 3 ماہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے. تو جب یعنی کہ وہ امت کو وصیت کر کے گئے کہ میں تمہارے اندر ایسی 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتاب اور سنت ہی کا نام ہے، اور صحیح اور قابل عمل کیا چیز ہے، جو قرآن اور حدیث کے ساتھ مدلل ہو، یعنی اس کے اوپر کیا گیا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی کہ ان کی روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پھر انہوں نے واز کی اور واز سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ واز تو ایسا ہے جیسے کسی رخصت کرنے والے کا ہوتا ہے، انہوں نے آخری ٹائم پہ کیا ہوگا، اس لیے ہم کو خاص وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امیر کی جائز بات سننا اور ماننا، اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلامی کیوں نہ ہو. میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ سخت اختلاف دیکھے گا، اس وقت تم میری سنت اور خلفائے راشدین کا طریقہ لازم پکڑنا
اور مضبوطی سے پکڑے رہنا اور دین کے اندر نئے نئے کاموں سے بچنا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی دین کے اندر کوئی بھی چیز ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس کو وہ گمراہی ہے، اور کوئی بھی بدعت جو ہے وہ حسنہ نہیں ہوتی، کوئی بھی اچھی، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بدعت حسنہ ہے، تو یہ بھی اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہنے کا کہ ہم کہیں کہ ہر کوئی بدعت حسنہ ہو سکتی ہے۔ تو جس شخص نے اسلام میں نیکی سمجھ کر کوئی نئی چیز ایجاد کی تو اس نے یہ گمان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت میں خیانت سے کام لیا، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں بن سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی نئی نئی چیزیں جو ایجاد دین میں ہو جاتی ہیں تو وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو سنت کی جو ہے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے، یعنی سنت ہم نے پڑھ لیا کہ نبی کے طریقے کو سنت کہیں گے۔ سنت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے سنت قولی، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی ارشاد، یعنی جو انہوں نے منہ سے بولا، جیسے جب کوئی کام، یعنی کہ حدیث ہم روایت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی انہوں نے خود بولا، تو اس کو ہم کہیں گے سنت قولی۔ ایک ہوتی ہے سنت فعلی، یعنی فعل سے نکلا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہم سنت فعلی کہتے ہیں، کہ وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتی کہ جب ہم کھڑے ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے تھے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے تھے، یہ ان کا عمل تھا۔ تو جو انہوں نے کام کیا اور لوگوں نے اس کو دیکھ کے اس کو فالو کیا، وہ سنت فعلی کہلائے گی۔ اور تیسری جو قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سنت تقریری۔ تقریری سنت وہ والی سنت ہوتی ہے جس کو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے کوئی کام کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی ہو یا اس پہ پسندیدگی کا اظہار کیا ہو۔ تو ایسا اکثر ہوتا تھا نا کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے۔ اس آدمی میں نے جواب دیا کہ میں نے فرض کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی، لہٰذا اب پڑھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس معاملے میں نبی نے خاموشی اختیار کی وہ اس کی اجازت ہے، یا جس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، اور یا پھر جو انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو یہ 3 طرح کی سنت جو ہے وہ ہمارے اس میں آتی ہے۔ اور دین کے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ یعنی قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، جب بھی یا ایھا الذین آمنو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مومنوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ غور سے سنو اور اس کو حکم مانو۔ یعنی جب بھی یا ایھا الذین آمنو کی آیت قرآن میں آتی ہے اور اس کے بعد جو اس کا عنوان یا اس کا جو موضوع ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو بات بتانے جائی جا رہی ہے اس آیت میں اس کو اچھی طرح سے غور سے سنو اور اس پہ عمل کرو۔ تو یہ ہمیشہ یہ بات جب بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے کتنی آیتیں پڑھتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنو، تو یہ بات ذہن میں رکھنی کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنو کی آیت آئے اس کا مطلب ہے یہ حکم ہے اور اس کو ماننا ضروری ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بات سن لینے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو۔ یعنی کہ کتنی کلیئر بات ہے قرآن کے اندر کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جب تمہیں کوئی بات پتہ چل جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے تو اس سے منہ نہیں موڑو۔ یعنی اتنی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا اس کا وبال اس کے اوپر ہی ہوگا۔ یعنی کہ یہ بھی قرآن کی سورہ نساء کی آیت ہے۔ تو اس لیے جو ہے ان بہت ساری قرآن میں نا بہت ساری آیتیں ہمیں ملیں گی جس کے اندر یہ آتا ہے کہ رسول کی اطاعت سے منہ نہیں موڑ سکتے۔
سورہ محمد کی آیت ہے اور بڑی سخت آیت ہے، اس میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، پھر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت سے منہ موڑ کر اپنے اعمال ضائع نہیں کرو۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے کسی معاملے میں تو اپنے اعمال ضائع کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع جو ہے ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کا ہمیں اجر اور ثواب ملے گا۔ تو گناہوں کی جو مغفرت ہے اس کی ساتھ شرط ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ اگر ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں تو ہمارا نہ تو کوئی استغفار کام آئے گا، نہ ہمارا کوئی اچھا کام آئے گا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے سارے عمل کتاب اور سنت کے مطابق ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی موجودگی میں کسی دوسرے کے حکم پر عمل کرنے کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ اللہ کی اور رسول کی سراسر نافرمانی ہے کہ آپ کے پاس نبی کا حکم موجود ہے اور آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں، تو اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو نافرمانی کرے گا وہ خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ اور سنت پر عمل کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ انکار کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں کتنے کلیئر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں۔ تو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے لوگ گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ انسان گمراہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہی بات جو ہم نے پڑھی کہ جو نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے اور پھر لوگ اس کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی سنت جو لوگ بھول چکے ہوں اور اس کو جو ریوائیو کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ یعنی کہ اجر دیتا ہے۔ اور کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ ہم یعنی کہ سنت رسول کو ناکافی سمجھ لیں اور زیادہ ثواب کی ارادے سے کوئی کام ہم کریں اور اپنے اوپر بلا وجہ کی محنت اور مشقت ڈالیں تو وہ اللہ کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے۔ تو وہی عمل قابل ثواب ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ اور یہ بہت مشہور یعنی کہ وہ حدیث آتی ہے جس میں ایک یعنی 3 صحابی تھے جو بات کر رہے تھے عبادت کے بارے میں، ان سے کسی نے سوال کیا تو انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو انہوں نے کم سمجھا، انہوں نے کہا میں تو سارا وقت صبح شام عبادت ہی کرتا رہوں گا، ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا اور ہمیشہ روزے رکھوں گا، اور مطلب ایک نے کہا میں نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ تو یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو وہ اس بات سے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، ڈرنے والا ہوں، تو جب میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں روزہ نہیں بھی رکھتا، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیا، تم جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو کتنی یعنی کہ کلیئر اس بات کی حدیث ہے نا ہمارے پاس، اس لیے ہمیں بہت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ صحابہ کرام جو ہے سنت کو چھوڑنا جو ہے وہ گمراہی کا باعث سمجھتے تھے۔ تو سنت کا احترام کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور پھر جب سنت کی موجودگی میں ہم دوسرے کی رائے اپنا نہیں سکتے، چاہے وہ کوئی بہت بڑا امام ہو، کوئی بہت بڑا اسکالر ہو، کوئی بہت بڑا بندہ ہو، کچھ بھی ہو، جب سنت
ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن کا حکم موجود ہے، تو ہمیں کسی دوسرے کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر قرآن اور سنت سے کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ہم خلفۂ راشدین کا طریقہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا، اور پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر ہم اجتہاد پہ جائیں گے، اور بہت بڑے بڑے جو اسکالرز تھے انہوں نے مختلف موقعوں کے اوپر مختلف چیزوں حدیثوں سے اور خلفۂ راشدین سے پھر اجتہاد کر کے اس مسئلے کا حل نکالا، تو وہ پھر اس وقت ہمیں صحیح۔ تو سب سے پہلے ہم نے قرآن اور سنت سے رہنمائی لینی ہے، پھر صحابہ اکرام سے رہنمائی لینی ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد اجتہاد کی باری آتی ہے۔ تو اس سے ہمیں جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ سنت پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو جب ہم سنت کی بات کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ فقہ اور سنت جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو فقہ جو ہے ہم نے پڑھا کہ کسی چیز کو سمجھنے کو کہتے ہیں۔ تو جب ہم کسی چیز کے اوپر ہم سمجھ لیتے ہیں اور اس کو ہم اپنی عقل کے مطابق عمل کرنے کی اس پہ کوشش کرتے ہیں، تو ہم نے کس چیز پہ عمل کرنا ہے؟ صرف اور صرف سنت پہ عمل کرنا ہے۔ تو جب ہم سنت پہ عمل کر لیتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو ہمارا ہوتا ہے اس میں ہماری نیت آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری نیت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ہم جب کام کرتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ بالکل خالص پیور، کہ یہ کام صرف اور صرف ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ جب ہم کوئی کام اللہ کی خاطر کرتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ تو ہر وہ کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہو تو اللہ کی حمد کے بغیر کیا جائے تو وہ ابتر ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ ابتر ہے، اور ابتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، جس کو کوئی استحکام نہیں نصیب ہوتا۔ تو کیونکہ ابتر ہم جیسے سورہ کوثر میں بھی ابتر پڑھتے ہیں نا کہ مکہ کے لوگ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے، کہ کیوں کہتے تھے؟ کہ اس کے پیچھے کوئی اس کا نام لینے والا ہے نہیں، کیونکہ وہ مرنے کے بعد جب بے نام و نشان ہو جاتا ہے تو اس کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ کوئی بیٹا نہیں تھا تو اس لیے اس کو ابتر کہتے تھے کہ تمہارے بعد تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، بے نام و نشان۔ تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں یہ اس کو حدیث کے اوپر غور کریں کہ جو کام اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جاتا ہے تو وہ ابتر ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی بھلائی اور خیر نہیں ہوتی اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور اس کے بعد یعنی وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اللہ کی نام کے ساتھ ہر کام کو شروع کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل تھا کہ آپ ہمیشہ اپنی بات کا آغاز حمد اور ثنا سے کرتے تھے، اور ہم حمد اور تسبیح سے کرتے تھے، یعنی اور حمد کے اندر تعریف اور شکر دونوں آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کی جائے، تعریف بھی کی جائے، اور اس کا شکر بھی ادا کیا جائے۔ تو جب انسان کسی کا شکر گزار ہوتا ہے اور اپنے دل میں ایک احسان محسوس کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کی تعریف کرتا ہے، اور وہ جو تعریف ہوتی ہے وہ شکر بھی اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب آپ دیکھیں کوئی شخص بھی اگر کسی کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ دوسرا جس کے اوپر کیا جاتا ہے تو اس کی تعریف کیسے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، وہ بڑا سخی آدمی ہے، بڑا ہمدرد آدمی ہے۔ تو بیسیکلی وہ تعریف بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اظہار شکر ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح ہم جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، جو حمد کرتے ہیں، وہ بجائے خود یعنی کہ تعریف کے ساتھ وہ شکر کے معنوں میں بھی آتی ہے۔ اور ہم صرف اللہ کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی صرف قابل تعریف ہے اور کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر ہم پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے لیے پوری زمین عبادت کی جگہ اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائی گئی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 ایسی چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ ایک یہ کہ مہینے کی مسافت کی بقدر، دشمنوں پر رعب اور دبدبا، یعنی کہ
مسلمان افواج ابھی 1 مہینے کی مسافت پر ہوتی تھیں اور لوگوں کے دلوں میں رعب اور دبدبا پیدا ہو جاتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص دی گئی، مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے خاص امتیاز، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں، دیا گیا۔ اور دوسری چیز تھی کہ میرے لیے پوری زمین عبادت کی جگہ اور طہارت حاصل کرنے کی ذریعہ بنا دی گئی، یعنی پوری اللہ کی زمین جو ہے وہ آپ کہیں پہ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، پوری زمین پاک ہے۔ اور طہارت کا ذریعہ کا مطلب ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے نا تیمم کریں، اب زمین کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں، آپ تیمم کر لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ زمین اللہ تعالیٰ نے پاک بنا دی گئی۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے کہ میرا کوئی امتی جب اسے نماز کا وقت آن پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے، یعنی کہ زمین پاک ہے، کہیں پہ بھی نماز کا ٹائم آ جائے تو آپ نماز پڑھ لیں۔ اور غنائم میرے لیے حلال کر دیے گئے۔ غنائم کیا؟ مال غنیمت، یعنی کہ جو لڑائیوں کے بعد حاصل ہوتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ نبی خاص طور پر اپنی قوم کی طرف یعنی کہ بھیجا جاتا ہے۔ جو پہلے سارے نبی بھیجے گئے تھے وہ خاص قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف بھیجا اور شفاعت کا اعزاز ان کو دیا گیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اور سب سے پہلے ہمیں جو چیز اس میں سمجھ میں آئی کہ جگہ پاک ہے، اور ہر خشک جگہ کو پاک ہی سمجھنا چاہیے جب تک کہ آپ کو خود علم نہ ہو اس کے ناپاک ہونے کا۔ اس لیے محض شک اور وہم کی بنیاد پر نماز قضا کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر یعنی ویسے ہی تھوڑا طبیعت میں بندے کے کچھ ایسا آئے تو وہ اپنا کپڑا یا کچھ بچھا لے، لیکن اگر اس کے پاس کپڑا نہیں ہوتا یا کوئی چیز بچھانے کے لیے نہیں ہوتی تو اس کے لیے اس کو شک اور شبہ کے اندر نہیں رہنا چاہیے، وسواس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ نماز کو آپ بلا وجہ قضا نہیں کر سکتے صرف اس لیے کہ آپ سوکھی مٹی اور میں اس کے اوپر کیسے نماز پڑھوں۔ تو نماز جب آپ سفر کی حالت میں ہو، کہیں پہ بھی جا رہے ہوں اور آپ کا نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو آپ اس کو فوراً ادا کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ قضا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ زمین پاک ہے، اور یہ خاص ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بلیسنگ ہے۔ پھر ہم جب سب سے پہلے فقہ شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم طہارہ، پیوریفیکیشن یا پاکیزگی کی بات کرتے ہیں۔ اس میں ہم سارے احکامات پڑھیں گے کہ پاکیزگی کیا چیز ہوتی ہے۔ اچھی خاصی یہ یعنی کہ بڑا سبجیکٹ ہے، تو ہم اس کو آہستہ آہستہ ختم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے نجاست اور اس کی قسمیں۔ تو نجاست ہم سب کو پتہ ہے کہ یعنی کہ وہ گندگی ہوتی ہے جس سے پاک رہنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر وہ کپڑے یا بدن کو لگ جائے تو اس کا دھونا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے یا پاک رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، نصف صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو سب سے پہلے نجاست کی قسم میں آتا ہے مردار، یعنی مردار سے مراد وہ جانور ہے جو اپنی موت آپ مر جائے، خود ہی مر جائے، یا جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے یا چوٹ کھا کر مر جائے۔ قرآن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مردار میں کون کون سے جانور آتے ہیں، اس کے اندر جو گلا گھٹ کر مر جائے، چوٹ کھا کر مر جائے، یا بلندی سے گر کر مر جائے، یا کسی دل سے درندے نے پھاڑ کے مار دیا ہو، یعنی اس کو چیر پھاڑ کر دی ہو، اور یا کسی مزار پہ یا کسی بت کے آگے یا کسی کے نام، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ ذبح کیا جائے، وہ مردار میں آتا ہے، اور وہ ہمارے لیے حرام ہے، وہ نجاست میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان سب کا حکم بھی مردار کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پر حرام کیا گیا مردار جانور، خون اور سور کا گوشت۔ تو یہ نجاست میں سب سے پہلے مردار آئے گا۔ اگر زندہ جانور کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو وہ بھی مردار کے حکم میں آتا ہے، کہ عرب پہلے اسلام سے پہلے ایسا کیا کرتے تھے کہ زندہ جانور کے جسم سے گوشت کاٹ لیتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تو اس کو ہم
استعمال نہیں کر سکتے کسی بھی طریقے سے۔ اور مردہ جانور کی وہ چیزیں، ٹھیک ہے، اب ہم کیونکہ ہم احکامات پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ وہ تمام جانور جن کے جسم میں خون نہیں ہوتا وہ اس سے مستثنی ہے، جیسے چونٹی، شہد کی مکھی یا مکھی وغیرہ۔ اور اس پہ سب علماء کا یعنی کہ اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کے پینے کی چیز میں کوئی مکھی گر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے ڈبو دے اور پھر اسے پھینک دے، اور اس لیے کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے دوسرے پر میں بیماری۔ یہ ایک حدیث ہے، اب ہم اس کی ٹیکنیکل اس میں نہیں جائیں گے کہ ایسا کیوں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہو جو کہ ابھی تک تحقیق سے ثابت نہیں ہوئی، لیکن اگر ہمارے کسی پینے کی چیز میں مکھی گر جاتی ہے تو اس کو ہم بجائے کہ فٹافٹ اٹھا کے باہر پھینک دیں، اس کو پورا ڈبو کے اس میں سے پھر باہر پھینک دینا چاہیے۔ اب یہ ہمارے اپنے دل کی بات ہے کہ اگر ہمارا دل چاہ رہا ہے تو ہم اس کو پی لیں، نہیں دل چاہ رہا تو آپ نہیں پئیں، کوئی اس کے اوپر آپ کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ آپ مکھی گرے تو آپ ضرور ہی وہ پانی پئیں۔ یہ صرف حکم ہے کہ اگر کسی کو مطلب دل مان جاتا ہے اور اس کو کوئی حرج نہیں ہے تو وہ مکھی کو ڈبو کے نکال دے اور پھر اس کو پی سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ اس کو نہ پئیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ضرور پئیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے خون۔ خون جو جب کہ وہ بہہ رہا ہو تو وہ ناپاک ہے، تو خون بھی ناپاک ہے۔ اور خون اگر تھوڑا بہت ہوتا ہے، جیسے خون کسی جیسے ہاتھ پہ چھری کا کٹ لگ گیا یا کچھ لگ گیا اور ہمارے ہاتھ پہ کوئی خون ایسا لگا ہوا، یا کوئی جیسے زخم کا چھلکا اتر گیا اور ہلکا سا خون نکل گیا، تو وہ خون ناپاک نہیں ہے۔ لیکن جو بظاہر بہتا ہوا بڑا خون ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، ورنہ یہ کہ صحابہ کرام جب جنگوں کے دوران ان کے جو زخم میں سے خون نکل رہا ہوتا تھا اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، بہت سارے لوگ اس چیز کو کر دیتے ہیں کہ وہ خون نکل آیا تو اچھا ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، ہمارا نماز وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد سور کا گوشت ناپاک ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کے بارے میں ہے کہ وہ ناپاک ہے، اور کتے کا صرف لعاب جو ہے نا وہ ناپاک ہے۔ یہ ان کے نزدیک، اسکالر کے نزدیک جو ہے وہ ایک اجماع ہے اس کے اوپر کہ کیونکہ حدیث میں صرف یہی آتا ہے کہ برتن میں اگر منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اس برتن کو دھونا چاہیے، تو جہاں پہ کتے کا لعاب یا اس کا سلائیوا لگ جائے یعنی گیلا لگ جائے منہ کے اندر سے تو پھر وہ ناپاک ہوتی ہے، ادروائز کتا اس طریقے سے ناپاک نہیں ہوتا کہ آپ اس سے اس طرح ڈریں گے آپ کو ٹچ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ تو اس کے بعد انسان کا یعنی کہ پیشاب وغیرہ وہ ناپاک ہے، اگر کسی برتن پہ یا کپڑے پہ لگ جائے تو وہ ناپاک ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی چیز جو یعنی کہ ہمارے ان اعضاء سے خارج ہوتی ہے وہ ناپاک ہے، تو اس کے اوپر یہ کہ غسل ضروری نہیں ہے لیکن وضو کرنا ضروری ہے، جس طرح آپ باتھ روم یوز کرتے ہیں تو آپ کو وضو کرنا ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرو اور اپنی شرمگاہ کو دھو لو، اور ایون سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ یہ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کا ڈسچارج ہوتا ہے وائٹ کلر کا، کبھی زیادہ کبھی کم، تو اس پہ لوگ شک میں پڑے رہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، تو غسل کریں یا نہیں کریں، ناپاک ہو جاتے ہیں نہیں ہو جاتے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں آپ صرف وضو کریں اور اپنے آپ کو دھو لیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی سیمن یعنی کہ خارج ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے آپ کے لیے نہانا ضروری ہے، یعنی کہ جب ایکسائٹمنٹ میں اگر کوئی جو چیز خارج ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے کپڑے کو اگر کوئی ایسی چیز لگ جاتی تو آپ کپڑا صرف اتنا سا دھو لیں جتنا کہ اس کے اوپر نجاست لگی ہے، ورنہ یہ کہ پورا کپڑا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب پیریڈز آتے ہیں تو اگر پیریڈ کی وجہ سے خون کا نشان اگر کپڑے پہ لگ جاتا ہے تو پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، صرف اتنی سی جگہ ناپاک ہوتی ہے، اس کو اگر آپ اتنی سی جگہ کو دھو لیں تو آپ کا کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔
ہمارے یہاں بلا وجہ کی مشقت اور مشکل ڈالی جاتی ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ جو کپڑے آپ نے پیریڈس کے دوران پہن لیے ہیں وہ پھر آپ اس کو دوبارہ پہنتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے اس میں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناپاک ہو گئے، حالانکہ ایسا کوئی ہمیں دلیل سنت سے نہیں ملتی کہ وہ کپڑے ناپاک ہو گئے. صرف یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر خون کا نشان لگ جاتا ہے تو آپ اتنی سی جگہ دھو لیں اور وہ کپڑے آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد حرام جانور کا گوشت یا اس کا یعنی کہ بول اور براز یعنی کہ پیشاب پخانہ وغیرہ، تو وہ ساری چیزیں بھی ناپاک ہیں. اگر وہ کسی چیز پہ لگی ہو تو آپ اس کو یعنی کہ دھو لیں. اس کے بعد شراب کی حرمت ہے، وہ ہمیں سب چیزوں کو پتہ ہے. تو اب نجاست جو ہے وہ کس طریقے سے دور ہوتی ہے کہ اگر بدن یا کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کا دھونا ضروری ہے. تو پانی کے ساتھ اسے دھو لیا جائے، اور جو ہے زمین اگر پانی نہ ملے تو مٹی کے ساتھ بھی آپ مطلب رگڑ کے کسی چیز کو دھوئیں تو وہ پاک ہو جاتی ہے. اور اگر زمین ناپاک ہو جائے تو اس کے اوپر پانی بہا دینے سے وہ صاف ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور روایت ہے نا کہ ایک دیہاتی مسجد میں آیا اور اس نے مسجد کے صحن میں پیشاب کر دیا، تو صحابہ کرام اسے پکڑنے کے لیے دوڑے، روکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اس کو پورا کر لینے دو، اور پھر جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر پانی کا ایک ڈول بہا دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گے اور سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گے. آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کتنا یعنی کہ حکمت پر مبنی تھا کہ اس بندے کو مڈل میں جا کے روکا نہیں کہ تم یہاں کیا کرنے لگے. وہ بیٹھ چکا تھا، وہ اپنا کام شروع کر چکا تھا، تو اب اس کو پورا کرنے دو، اور جب وہ کر چکے تو پھر اس کے اوپر پانی کا ڈول بہا دو. کیونکہ وہ دیہاتی تھا، نہ سمجھ تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی ہر کام میں بہت حکمت سے کام لینا چاہیے. اس حدیث سے صرف یہی نہیں ہمیں سبق ملتا کہ اگر کوئی زمین پہ پیشاب کر دے تو اس پہ پانی بہا دو، اس پہ اور بھی بہت ساری ہمیں سبق ملتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. تو اسی طرح جو ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر تیل یا گھی میں کوئی ایسا جانور جو کہ حرام ہے، جیسے چوہا وغیرہ ہوتا ہے گھروں کے اندر، وہ گر جائے تو اس میں یہ کہ یہ نہ کریں کہ آپ نے پورا کا پورا، اگر تو تیل ہے یعنی کہ میلٹڈ ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ وہ آپ پورا پھینک دیں کیونکہ چوہا حرام ہوتا ہے، پورا پھینک دو. اور اگر گھی جیسے گھی جمع ہوا ہے تو جس جگہ پہ وہ گرا تھا اس کے اتنا گھی پھینک دو، اور جتنے آپ کو خیال ہو کہ گندگی کا اثر پہنچا ہوگا تو اتنا آپ گھی جمع ہوا ہوتا ہے وہ پھینک دیں، باقی گھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو لکوڈ ہوگا یا تیل ہوگا تو وہ پورا کا پورا ناپاک ہو جائے گا. اسی طرح مردہ جانور کی جو کھال ہوتی ہے، جب آپ اس کو یعنی کہ پروسیس کر دیتے ہیں کھال کو تو پھر وہ ناپاک ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ کھال مردہ جانور کی استعمال میں لائی جا سکتی ہے. صرف جو اختلاف ہے وہ ہے سور کی کھال کے بارے میں. اس میں بھی ایک جو ہمارے امام مالک ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ سور کی بھی کھال اگر باقی کھالوں کے طریقے سے اگر اس میں سوچا جائے تو حرمت میں آتی ہے. جو مردار جانور ہیں تو آپ اس کی بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن باقی جو اسکالرز ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سور کی ہر چیز حرام ہے تو اس کی ہم کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے. تو زیادہ جو قوی رائے بنتی ہے، مضبوط رائے بنتی ہے کہ آپ سور کی کھال نہ استعمال کریں. باقی جو بھی مردہ جانور، جیسے ہم نے پیچھے پڑھے کہ جو جانور خود مر جاتے ہیں گلا گھونٹ کے چوٹ کھانے سے، تو ہم ان کی کھال استعمال کر سکتے ہیں جبکہ وہ پروسیس ہو جاتی ہے. یعنی اس کو جب آپ اس قابل بنا لیتے ہیں کہ اس سے چیزیں بنا سکتے ہیں. تو اسی طرح جن چیزوں پہ ایسی چیزوں پہ نجاست لگ جاتی ہے جو کہ ابزارب نہیں کرتی، ایک ہوتا ہے نا مٹی میں تو جذب ہو جاتی ہے نا چیز، تو لوہا یا کوئی ایسی چیز جس کے اوپر کوئی ایسی نجاست لگ جائے اور اس کے اندر نہ ابزارب ہو تو اس کو آپ پونچھ سکتے ہیں. اس کو جسٹ وائپ کر دیں تو وہ
صاف ہو جائے گا، یعنی کہ نشان اس کا دور ہو جائے گا۔ اسی طرح جوتے پہ اگر کوئی چیز لگ جاتی ہے، کیونکہ جوتا پہن کے ہم جب چل رہے ہوتے ہیں کہ تو جوتے کے نیچے کوئی چیز لگ جائے تو اس کو کیا حکم ہے کہ خشک زمین پر اگر آپ رگڑ لیں گے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حدیث ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے جوتے پہ کوئی نجاست لگ جائے تو مٹی اسے پاک کرنے والی چیز ہے۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ نے جوتے اتار دیے تو صحابہ نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا تھا تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ میرے جوتوں کے نیچے گندگی لگی تھی، لہٰذا تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے اپنے جوتوں کو پلٹ کر دیکھ لینا چاہیے کہ ان میں گندگی تو نہیں لگی ہوئی، اگر لگی ہوئی ہے تو اسے زمین میں رگڑ لے اور پھر ان میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے اس حدیث سے کہ آپ جوتے پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایون اس زمانے میں مسجدوں میں کوئی فلور یا کارپیٹ یا کچھ ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو لوگ جوتے سمیت مسجد میں بھی نماز پڑھتے تھے، اور مسجد میں جب آتے تھے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو اپنا جوتا پلٹ کے دیکھ لو تاکہ اس کے نیچے کچھ لگا نہ ہو۔ تو اس سے بہت سارے لوگ جب راستے میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جوتا اتار دیتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے۔ تو ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ اگر آپ کا وضو ہے تو اور وضو نہیں بھی ہے اور اپنے ساکس پہنے ہوئے یا شوز بند شوز، جو ایسے جوتے پہنے جو اینکل تک آپ کا یعنی کہ ٹخنے تک کور کر رہے ہیں پاؤں، تو آپ ان کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں اور آپ جوتے سمیت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس حکم موجود ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم جوتا اتار کے نماز پڑھیں اگر ہمارا جوتا پاک ہے۔ پھر پانی کے احکام آتے ہیں جس کے اندر ہے کہ پانی جو ہے وہ عام طور پہ پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ زمین سے نکلے چاہے آسمان سے برسے، اور سمندر اور دریا کا پانی یعنی کہ بائی ڈیفالٹ ہر پانی جو ہے وہ پاک ہوگا۔ تو ایک دفعہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم لوگ سمندر کا سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے جسے اگر ہم وضو کے لیے استعمال کریں گے تو پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ فرمایا کہ وہ پاک ہے اور اس کا مردار یعنی مچھلی، کیونکہ مچھلی کو پانی سے نکالو تو وہ مردار میں شامل ہوتی ہے لیکن وہ حلال ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے، یعنی مچھلی حلال ہے۔ تو اس طرح جو پانی کسی جگہ پہ دیر تک ٹھہرا رہے اور اس میں گندگی نہ پڑے، صرف پتے وغیرہ یا مٹی وغیرہ گر جائے تو وہ پانی پاک ہے، اللہ سے کہ اس کے اندر ہمیں کوئی نجاست، جو ہم نے پیچھے پڑھی جو نجاستیں، ان میں سے کوئی چیز اگر اس پانی میں ہمیں نظر آئے تو پھر وہ پانی پاک نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی پانی کہیں کسی جگہ ٹھہرایا ہوا ہے یعنی کسی حوض کے طرح جگہ میں یا کسی ٹینکی میں یا کوئی اوپن کھلے برتن میں رکھا ہوا ہے اور جب تک اس کے اندر کوئی بظاہر گندگی نظر نہیں آتی تو وہ پانی ہمارے لیے پاک ہے۔ تو پانی جب تک اس کا رنگ، اس کا بو یا اس کا ٹیسٹ کوئی خراب نہ ہو تو وہ پاک کے ہی زمرے میں آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ روایت ہے کہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ ان کی جو وائف تھی، ایک ایسے برتن میں انہوں نے غسل کیا جس میں آٹے کا اثر تھا، جیسے اس آٹے والے ہاتھ اس میں ڈالے ہوں، تو اگر اس میں رنگ، بو یا مزے میں کوئی چیز بدل جائے تو سب کے نزدیک یہ طاہر ہے یعنی کہ پاک ہے، کہ اگر اس کا رنگ اور بو اور کوئی مزہ یعنی کسی ایسی چیز سے جو کہ پاک ہے اس سے اگر خراب ہوا یا مطلب کوئی فوڈ کلر فرض کرو پانی میں گر جاتا ہے، یا جیسے آٹے کی مثال ہے آٹا گر جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز جو کہ صحیح ہے اور وہ پانی میں گر جائے تو وہ پانی پاک ہے، اللہ سے کہ اس کی جو رنگ اور بو یا اس کا مزہ اس وجہ سے ہو کہ اس میں کوئی نجاست والی چیز
گر جائے تو پھر وہ اس کے ناپاک ہونے پہ سب کا اتفاق ہے۔ اور مستعمل پانی ایک ٹرم ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جو ایک مرتبہ وضو یا غسل میں استعمال ہو چکا ہو، وہ پانی بھی طاہر ہے۔ یعنی آپ نے ایک برتن میں پانی رکھا ہے، اس میں آپ نے غسل بھی کر لیا اور وضو بھی کر لیا، اور یا کہیں کہ اس میں آپ کپڑے اور برتن دھو رہے ہیں، تو پھر آپ وہ پانی یعنی کہ استعمال کر سکتے ہیں، اپنا وضو اور غسل والا پانی۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جب وہ بیمار ہوئے، یعنی کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ وہ بیمار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی ان کے اوپر ڈالا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو میں استعمال ہونے والا پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد انسان کا جھوٹا پانی، یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بندے نے ایک گلاس سے پانی پی لیا تو دوسرا پانی، تو وہ بھی پاک ہے، چاہے وہ انسان جیسا بھی ہو، اجنبی انسان ہو، کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ کسی برتن میں پانی پی لیتا ہے تو اس کا پانی ناپاک نہیں ہوتا، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا نہ مسلمان ہو، صرف انسان ہے، اتنا کافی ہے۔ تو اور بدن کی نجاست بھی اگر کوئی کہے کہ بھئی تمہیں پیریڈز آئیں یا تمہیں غسل، تمہارے اوپر ایسا کوئی کام ہے جو غسل واجب ہے، تو پھر بھی وہ پاک ہے، کیونکہ نجاست، بدن کی نجاست جو ہے وہ آپ کے مطلب منہ میں تو نہیں ہوتی نا، تو منہ سے پانی پیتے ہیں تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح حلال جانور جو ہیں جیسے بکری، گائے وغیرہ کسی پانی میں منہ مار دے تو وہ پانی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کا دل نہ چاہے، کیونکہ ان ساری چیزوں میں آپ کا اپنا جو ایک ایسا ہے نا کہ زبردستی نہیں ہے کہ ہاں بھی گائے نے منہ ڈال دیا پانی میں اور آپ ضرور اس کو پئیں، یا آپ کے اپنے دل کی وہ بات ہے کہ آپ کو اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ اس کو استعمال نہیں کریں، لیکن حکم یہ اس میں آتے کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ پانی کی کمی ہو اور آپ کے پاس پانی بالکل بھی نہیں ہے پینے کے لیے، آپ پیاسے مر رہے ہیں اور گائے نے پانی میں منہ ڈال دیا اور آپ سوچیں کہ وہ اب میں کیا کروں، اب میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کے احکامات پتہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہو تاکہ ہم جب ہمیں ضرورت ہو بلا ضرورت اپنی زندگی کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ تو اس لیے جو یعنی کہ جانور جو حلال جانور ہیں ان کا بھی اگر پانی جو یوزڈ پانی ہے وہ بھی حلال ہوگا، اور باہر اگر کوئی جیسے پانی بچا ہوا تو اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں، اگر اس میں جیسے جنگلی جانور کسی تالاب میں یا کسی اس میں منہ ڈال دیں تو اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں۔ تو لیکن جو اگر کوئی ایسا حرام جانور ہوگا نا جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حرام ہے، تو اس طرح کا یا کوئی جیسے خون حرام ہے پانی میں موجود ہو تو پھر ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، یا جس طرح سے کتے کا جوٹھا پانی ہوگا تو وہ ناپاک ہو جائے گا، وہ ہم استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہاں تک آج ہم پانی کے اور نجاست کے احکام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے طہارت کے اگلے احکامات جو ہیں وہ کریں گے۔ اب اس اتنے سے پارٹ کے لیے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی کوشچن یا کوئی چیز ایسی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ پوچھ لیں، ورنہ ہم یہاں پہ اس کو پھر ختم کر دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔